اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزان گرامی، سامعین محترم، اور پروردگار متعال کے اس عظیم مہینے میں پروردگار متعال کے عظیم الشان اور خاص مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اس مہینے کا ہر آتا ہوا پل بہترین خیر و برکتیں آپ کے لیے لے کر آتا ہو اور عظیم ترین کوتاہیاں اور گستاخیاں اور غفلتوں کو آپ کے نام اعمال سے اور ہمارے نام اعمال سے لے کر چلا جاتا ہوں. اسی امید کے ساتھ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب حسب معمول دعائے افتتاح کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا تدبر اور تفکر کریں اور پھر اپنی گفتگو کو ادامہ دیں گے. سورہ یوسف کی تفسیر کے ساتھ ہم نے عرض کیا کہ بندہ پروردگار متعال کے مقابلے میں بیٹھ کر اتنا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے، ان کی ٹیچنگ اور ان کی تربیت سے، کہ پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ پروردگارہ تمام اس گستاخی، میری ان گستاخیوں کے باوجود، تمام تیرے اچھے برتاؤ کا میرے فائدہ اٹھانے کے باوجود، فصرت ادعوک آمنا، پھر بھی میں تیرے سامنے بیٹھ کر امنیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سرت ہو، میں آیا ہوں تیرے سامنے اور اپنی دعا کو پیش کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا، اور میں تیرے سے ایک مانوسیت کے ساتھ سوال کرتا ہوں. دیکھیے، انس و الفت اس سے ڈیولپ ہوتی ہے جس سے بار بار ملاقات ہو، جس کے ساتھ بار بار رفت و آمد ہو. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پروردگار متعال کے ساتھ اس طریقے کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. پھر بھی بندہ عرض کرتا ہے کہ پروردگارہ تیری یہ خوبی ہے، یہ تیری نوازش ہے کہ تو ہمیں اپنے ساتھ ایک پل میں مانوس کر لیتا ہے. یہ صرف تیرا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. ہم انسانوں کا اگر کام دیکھیں تو اپنے بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر ہم ایسا ریاکشن کرتے ہیں کہ وہ ہم سے نامانوس ہو جاتے ہیں. ہم تو اپنے ریلیشنز میں اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتے. جب کبھی ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے، جب کبھی ایسے پرابلم آ جاتی ہے تو ان کے اور ہمارے بیچ بھی فاصلہ ہو جاتا ہے. بھائی بھائی پر رحم نہیں کرتا. لیکن یہ تجھ جیسا مہربان ہے صرف، کہ جو ہماری تمام گستاخیوں کے باوجود اس حسن سلوک کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ فصرت ادعوک آمنا واسألک مستأنسا، ایک مانوسیت کے ساتھ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، لا خائفاً، ڈرا ہوا نہیں ہوں تیرے سامنے، ولا وجلا، نہ میں سہما ہوا ہوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، میں اصرار اور پافشاری کرتا ہوں ان مسائل پر کہ جن کو میں لے کر تیرے پاس آیا ہوں. یعنی مرحلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے رب اور مربوب کے کلوزنس کا. مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، بہت ہمت چاہیے اس کے بعد کے جملے کو سننے کی. فإن أبطأ عنی، بس اگر تو نے آہستہ کام کیا میرے لیے، یعنی میری دعا کو اجابت کرنے میں تو نے سلو اور آہستہ کام کیا اور میری دعا کو دیر سے مستجاب فرمایا، یعنی میری دعا اور اس کے استجابت میں اگر تاخیر آ گئی، فإن أبطأ عنی عتبت بجہلی علیہ، میں نے اپنی جہالت کے بنا پر تیرے ساتھ گستاخی کی. پھر میں تیرے سامنے زبان دراز ہو گیا کہ پروردگار تو میری دعا کو کیوں نہیں مانتا، مگر تو نے نہیں کہا کہ ادعونی استجب لکم. بس اگر میری مراد حاصل ہونے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو میں اپنی جہل کے باعث تجھ پر غصہ ہو جاتا ہوں. وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي، جبکہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ جس چیز میں تو نے تاخیر فرمائی اور مجھے عطا نہیں فرمایا، وہی میرے لیے بہتر تھا تیرے علم کے باعث
اور تیرے اس نالج کے باعث جس سے تو ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے, میرے لیے کون سی چیز بری ہے, میرے تربیت کے اس مرحلے میں مجھے کون سے سرکمسٹانسز کی ضرورت ہے, اور کن چیزوں سے میرے بربادی اور تباہی کا سامان مہیا ہوگا. یہ ہے ہمارے پروردگار متعال سے گفتگو کا طریقہ جو اہل بیت علیہم السلام ہمیں سکھاتے ہیں اور ہمیں سیدھا پروردگار متعال کی طرف روانہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنا کام کر دیا, اب تمہارا کام ہے کہ اپنے پروردگار متعال سے دعا مانگ کر عبودیت کا راستہ تلاش کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پچھلی گفتگو میں ہم نے سورہ یوسف میں جو اوورال گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی, ہم نے احساس کیا, شاید پوری طرح سے احساس نہ کیا ہو لیکن احتمال بھی اس چیز کا اتنا بڑا احتمال ہے کہ اگر پاسبلٹی بھی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہو, کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی ایک غلامی کی زندگی ہو یا واقعاً ہے, اور اس غلامی سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے, ان زنجیروں کو ہمارے ہاتھ پیر سے کھولنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس قرآن کی بھی تبعیت کرو کہ جسے حضور اکرم کے ساتھ ہم نے نازل کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی تبعیت کرنے کی انسٹرکشن جو آئی ہے خود قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ تعقل کرو اور تدبر کرو. لہٰذا ہم نے احسن القصص کو انتخاب کیا, ایک ایسے قصے کو انتخاب کیا کہ جس کی صفت ہی قرآن میں یہ کہ بہترین قصہ ہے, اور ہم نے کہا کہ آئیں اس کے اوپر تدبر اور تعقل کرتے ہیں اور اس کو ایک سٹوری سے, ایک کہانی سے, ایک اسٹریٹجی میں اپنی زندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اس سورے کی آیات کو پڑھتے رہے تو پچھلی گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے فرماتے ہیں کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہاں پر چند بلٹ پوائنٹس اور ایک پوائنٹ کو میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو سمجھ گئے لیکن آن لائن بھی جو لوگ دیکھتے ہیں مجھے ان کے چہرے سے آشنائی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا. کم ڈسکشن ہو لیکن کوالٹی ڈسکشن ہو, اس سے بہت بہتر ہے کہ کوانٹٹی ڈسکشن ہو اور ہر چیز ادھوری رہ جائے. لہٰذا پہلی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی وہ بچوں کی گفتگو کی اہمیت, کہ ایک نبی بھی اپنے بچے کی گفتگو پر اہمیت دے رہا ہے اور اس میں سے وہ غور سے سن رہا ہے کہ کیا پیغام حاصل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ بچے اپنی کسی بھی قسم کی گفتگو سے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے سے ہچکچائے نہیں, پریشان نہ ہو کہ ان کا مذاق اڑے گا یا ان کو کوئی لیبل لگے گا, بلکہ ہر قسم کی گفتگو کرنے کو آزاد ہو. ہاں ہو سکتا ہے چاکلیٹ مانگنے میں آپ سے شرمائیں, ہچکچائیں, آئس کریم مانگنے میں ہچکچائیں, لیکن جو دل کے حالات ہیں, جو ذہن کی کیفیت ہے, اس کو بیان کرنے میں انہیں ہچکچانا نہیں چاہیے. دوسری بات, تیسری بات, جو سب سے اہم نکتہ تھا یہاں پر جس پہ میں مزید آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے آیات پیش کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہم واقعی طور پر اس طرح ریئلائز کریں جس طرح سے پروردگار متعال ہمیں ریئلائز کروانا چاہ رہا ہے, بلکہ یہ قرآنی اصولوں میں سے ایک بہت محکم اصول ہے کہ ہمارا اصل دشمن اس دنیا میں شیطان ہے. اس کے اوپر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. پھر فرماتا ہے کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. پہلی آیت شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, وہ تمہارا دشمن ہے. دوسری آیت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس بات کو جانو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو دشمن کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. پھر ہم نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب وہ ضرب سرزد ہوئی, جو مکہ انہوں نے مارا اور وہ فرعون کا سپاہی مر گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ھذا من عمل الشیطان, یہ ساری شیطان کی مصیبت ہے, یہ سب شیطان کا کیا کرایا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر ہمیں اسی طرح ریکمنڈیشن آتی کہ شیطان کو اس نام کے ساتھ اپنا دشمن مانو. ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 17 اگر آپ دیکھیں تو اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ پروردگارہ میں شیطان کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. آپ دیکھیں اس کی اہمیت, پوری تقریباً 2 یا 3 صفحے کی دعا ہے جس کے
جس کا موضوع ہی یہی ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگ. خوب، اب آج میں 2 آیتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس نقطے کی اہمیت مزید روشن ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے بیچ ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کا دشمن شیطان ہے. کیا قرآن مجید میں اس پر کوئی اشارہ ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں 4 دفعہ پروردگار متعال نے یا بنی آدم کر کے خطاب کیا ہے، اے آدم کے بچوں. حتیٰ اگر کوئی یہاں پر آرگیومنٹ لائے کہ دیکھیں وہ جو دشمن ہے، مثال کے طور پر بدترین دشمن کا میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا، بھائی وہ انسانیت کے دائرے سے بھی باہر ہے، بنی آدم ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ بنی آدم میں تو شامل ہو گیا نا. اب جب پروردگار متعال کا خطاب آتا ہے کہ یا بنی آدم، تو اگر کوئی انسانیت میں سے بھی کچھ لوگوں کو خارج کرنا چاہتا ہو اور کہے کہ نہیں ان کے لیے پیغام نہیں ہے، تو اس میں تو وہ شامل ہے کہ بنی آدم کے زمرے میں تو وہ بھی آتے ہیں جو انسان تھے اور پھر حیوانیت میں چلے گئے، یا وہ جو کہ اب تک انسان ہے، اور یا وہ جو انسانیت سے بھی عروج کر کے، ویسے ہے نہیں اس سے برتر کوئی مرحلہ، لیکن اگر کوئی چاہے کہنے کو کہ فرشتوں تک پہنچ گئے، جو بھی. بہرحال سب جو نسل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ سب انکلوڈڈ ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 دفعہ خطاب فرماتا ہے قرآن مجید میں، 4 نصیحتیں فرماتا ہے بنی آدم کو. اس میں سے 50% نصیحت آپ خود دیکھیں کیا ہے. پہلی آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 27. یا بنی آدم، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. دیکھو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے خارج کیا، باہر نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. ڈائریکٹ یہ بنی آدم ہے اور اس کے سامنے شیطان کا مقابلہ ہے. دوسری آیت آپ سب کو یاد ہوگی، سورہ یاسین آیت نمبر 60. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو بھی اپنا دشمن کہا ہے. یأخذہ عدو لی وعدو لک. حضرت موسیٰ سے خطاب کرتا ہے کہ یاد کرو اس زمانے کو کہ جب تمہارا جسم صندوق میں تھا، صندوق دریا پر فلوٹ کرتے ہوئے جب فرعون کے محل کے سامنے سے گزری تو یأخذہ عدو لی وعدو لک، تو اس صندوق کو اس شخص نے اٹھایا جو ہمارا بھی دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن تھا. لیکن اس کے بعد فرماتا ہے کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی. تم دونوں ہارون اور موسیٰ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ اس نے طغیان کیا ہے. پروردگار تیرا دشمن ہے، طغیان کیا تو کیا، برباد ہو گیا تو ہو گیا. نہیں، اس دشمن اور دوسرے دشمن میں ایک فرق ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اور اس سے ملائم بات کرنا، ایسی گفتگو نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ چڑ جائے، ناراض ہو جائے. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یاد کر لے اور ہدایت پا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے پروردگار متعال ایک شخص کو اپنا دشمن کہتا ہے، لیکن ایفرٹ اس کی یہ ہوتی ہے کہ 2 بڑے بڑے انبیاء اس کے پاس جائیں، اس سے ملائم طریقے سے گفتگو کریں اور اس کی ہدایت کریں. اور دوسری طرف سے ایک ایسا دشمن ہے کہ جو انسانوں کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن ہے، کہ جہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، انبیاء علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں کہ اس دشمن سے بچے رہنا، اس دشمن سے بچے رہنا، اس دشمن سے بچے رہنا. سب سے بڑا پرابلم تب آتا ہے کہ جب یہ خداوند متعال کا دشمن جو ہم سب کا دشمن ہے وہ ہمیں آپس میں ذاتی دشمن بنا دیتا ہے. اب ہماری دشمنی ویسی ہو جاتی ہے آپس میں کہ جیسی ہماری دشمنی شیطان کے ساتھ ہونی چاہیے. خوب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں؟ ہو جائے خدا کے دشمن کے ساتھ ہماری دشمنی ایک ذاتی دشمن بن جائے. سوال یہ ہے کہ شیطان کا مشن کیا ہے؟ ہم نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ دنیا اور آخرت کی انسان کی بربادی ہے. لہٰذا اگر ہم شیطان کے مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ ایسی نفرت کرنا شروع ہو جائے کہ جو ان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنے. لیکن اگر ہم دوسرے سلیقے سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسی دشمنی کہ جو پروردگار متعال نے فرعون کے ساتھ کی، کہ ایک طرف سے اس کے لیے عذاب بھی بھیجا لیکن دوسری طرف سے بہترین گائیڈنس کا بھی انتظام
فرمایا تو اب ہمارا مشن اور شیطان کا مشن، ہمارا شیطان سے دشمنی کرنے کا طریقہ اور انسان سے دشمنی کرنے کا طریقہ الگ ہو جانا چاہیے. اس دشمنی میں کہ جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اشداء علی الکفار ہونا ہے، شدت کے ساتھ کفاروں کے ساتھ برخورد کرنی ہے، لیکن دل میں ان کے لیے دعا بھی کرنی کہ پروردگار اگر ہدایت پا جاتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے. ہماری کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ایگو کی وجہ سے ان سے نہیں لڑتے، ہم تو اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ تیرے راستے میں تیرے راہ کے آبسٹیکل بنے ہوئے، یا وہ شیطان کے ہاتھوں بہک گئے اور ہماری بھی زندگی عبودیت کی اس میں مشکلات پیدا کر. تو امید ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا کہ کیا ضرورت ہے، کیا امپورٹنس ہے اس بات کی کہ ہم بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہمارا اصلی دشمن شیطان ہے. ان الشیطان، تو یہاں پر دیکھیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. دوسری جو یہاں پر بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ان کی سائیکالوجی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر ان کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ میں تبدیل ہو جائے اور اب ان کو اپنے بھائیوں کی شکل میں وہ چیزیں، وہ افراد نظر آئیں جن سے ان کو صرف خطرہ محسوس ہو. یہ نکات ہم نے جب ڈسکس کر لیا اور اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گفتگو ابھی تک اسی کنٹینیوشن میں چل رہی کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ان کے خواب کے بعد کچھ باتیں بتانا شروع کی. اور یہ جو گفتگو ہے اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت یوسف کے اپنے بابا سے جدا ہونے سے پہلے آخری گفتگو ہے جو قرآن مجید میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتا ہے ہوئی ہو، لیکن جو قرآن مجید نے جس کی اہمیت کو جانا اور جس کو آخری گفتگو کے عنوان سے بیان فرمایا وہ یہ آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تمہارا رب تمہیں انتخاب فرمائے گا کسی خاص کام کے لیے. میں ترجمے کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ جو یجتبیکا کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کا خاص معنی ہے اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ پھر الگ سے اس کے بارے میں وضاحت نہ کرنی پڑے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبیکا، تمہیں خاص مقصد کے لیے انتخاب فرمائے گا. کون؟ تمہارا رب. وَيُعَلِّمُكَ، اور تمہیں سکھائے گا مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، معاملات کے سمجھ بوجھ کے حوالے سے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب خاندان یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جس طرح سے تمام کیا نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے آبا اور اجداد پر. کون؟ من قبل ابراہیم و اسحاق، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو تمام کیا. ان ربک علیم حکیم، بے شک کہ تمہارا رب بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ یہاں پر بھی ہمیں کچھ نتائج حاصل ہوتے ہیں. کچھ نتائج ایسے ہیں کہ جو صرف اس آیت کو دیکھ کر حاصل ہوں گے، اور کچھ نتائج ایسے ہیں کہ جو اس آیت کو پچھلی والی آیت کے ساتھ رکھیں تو سامنے آئے گا. پہلے ایک بہت سادہ سی بات آپ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو 2 خبریں دیں. ایک خبر، اس کو چھپا کر رکھنا، تمہارے بھائی جو ہیں وہ تم سے نفرت کریں گے. یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر؟ بری خبر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار متعال تمہیں انتخاب فرمائے گا. یہ ایک اچھی خبر ہے. اب آپ اس کے سیکوینس کو دیکھیں. اکثر و بیشتر ہم سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو 2 خبریں دینی ہو، کہ جو ایک اچھی خبر ہو ایک بری خبر ہو، تو پہلے آپ بری خبر دے دیں اور اس کے بعد پھر اچھی والی خبر دیں تاکہ وہ بندہ جو بری خبر ہے اس کے لیے تھوڑی وہ اس کی برائی ڈائلیوٹ ہو جائے. اکثر و بیشتر جگہوں پر تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائیکالوجی کے ایسپیکٹ کا حضرت یعقوب نے خیال رکھا اور پہلے یوسف علیہ السلام کو وہ خبر دی جو ایک ناخوشگوار خبر تھی، اور دوسری خبر جو انہیں دی وہ ایک اچھی خبر تھی کہ جس سے ان کو امید آتی. خوب، دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، پہلی آیت میں جو ذکر ہوا وہ شیطان اور شیطان کے منصوبے کا ذکر ہوا، اور ان
مسائل کا ذکر ہوا جو شیطان کی وجہ سے ہمارے لیے کمیونٹی میں کریٹ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا قرار کیا ہے, یعنی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس سے اپنی زندگی کے لیے اسٹریٹجی نکالنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ہم جو گفتگو کریں گے وہ ایسی گفتگو کی جو ہماری زندگی کے ساتھ جس کا تعلق ہو. تو ایک طرف سے انسان کی زندگی میں اگر ہم یہاں پر اپنے آپ کو ایک سیکنڈ تصور کریں کہ اس داستان میں ہم ہیں جو مین کیریکٹر ہیں, تو ایک طرف سے ہمارے زندگی میں شیطان کا انفلوئنس ہوتا ہے, اور شیطان کا دو طریقے کا انفلوئنس ہوتا ہے. ایک جو ڈائریکٹ وہ ہم سے ہمارے اندر انفلوئنس کر کے ہمیں اپنے راستے پر چلاتا ہے, اور دوسرا جو ہمارے اطراف کے لوگوں میں انفلوئنس کرتا ہے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. دیکھیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص پلاننگ ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ ہماری تربیت کرتا ہے, وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے, وہ بار بار ہمیں مختلف مسائل و مشکلات سے نکالتا ہے, یا اگر ہمیں کسی مشکل اور مصیبت میں بھی ڈالتا ہے تو کنٹرولڈ طریقے سے ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہ ٹوٹیں, بلکہ جب ہم اس سے باہر نکلیں تو اور طاقتور ہو کے نکلیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں, ہم میں سے کون ہے کہ جو آج تک کسی مصیبت اور مشکل کو پروردگار متعال کی طرف سے ایک تربیتی انداز ہم نے تصور کیا ہو, اور پھر جب ہم اس سے باہر آئے تو اپنے آپ کو اور طاقتور محسوس نہ کریں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ایک طرف سے شیطان اور ایک طرف سے پروردگار متعال, اسی مکش میں ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک اور بھی بات ہے, دیکھیں یہ اسپیکٹ بھی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انفلوئنس ہے. اور جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مناجات شعبانیہ میں کہ وَبِيَدِكَ وَلَا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَتِي وَنَقْصِي وَنَفْعِي وَضَرَرِي, پروردگارہ میرے لیے جو کمی اور زیادتی اور فائدہ اور نقصان ہے وہ سب کے سب تیرے ہی ہاتھوں میں, تو ہی ہے جو میری زندگی میں وہ سرکمسٹانسز کریٹ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے میری تربیت ہو, مجھے عروج حاصل ہو. انبیاء علیہ السلام, اولیاء الہی اپنی زندگی کو اس طرح دیکھتے تھے, حتیٰ اگر حضرت یونس کی طرح کوئی غلطی کے باعث بھی ان کے زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس کا بھی فائدہ اٹھا کر اپنے عروج کے لیے اور تکامل کے لیے مزید آگے قدم بڑھاتے تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اولیاء اللہ علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام کی عادت ہے. اب ہم یہاں پر اس بات کو تو سمجھتے ہیں, لیکن ہم ایک اور ایسپیکٹ کو شاید مس کر جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کو ڈیزائن کرتا ہے, لیکن ہم بھی اس کے اس ڈیزائن میں, اس تربیت میں وہی کردار ادا کرتے ہیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قصے میں ادا کرتے ہیں. یعنی ہم بھی اپنے زندگی کے یوسف ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو اس قصے کا اچھا خاصا حصہ ہم سے بالکل ریلیٹ ہی نہیں کرے گا. ہم سب کے زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں سے الگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ڈائریکٹ مانیٹر کر رہے تھے, ہمارا خیال رکھ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں اونچ نیچ اور اچھے اور برے واقعے آنا شروع ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم پر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب مختلف مراحل پر کوئی ہم پہ نظر رکھنے والا نہیں ہوتا, اور پھر ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے, ہم بھی بالآخر کسی نہ کسی منصب کو سنبھالتے ہیں, چھوٹا یا بڑا منصب ہو. بچپن کی طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح بچپن میں ہماری کوئی نہیں سنتا تو جب بڑے ہو جائیں تب بھی کوئی نہ سنے, بالآخر کوئی نہ کوئی ہماری سننے لگتا ہے, کسی نہ کسی پر ہماری اتھارٹی آتی ہے. اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کو ٹھیک طرح سے سمجھیں تو پروردگار متعال فرماتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے کریٹ کیا ہے, یا کیا ایسی بات ہے کہ میں ریڈنڈنٹ کام انجام دیتا ہوں, یعنی میں نے بار بار ایک ہی مقصد کے لیے 1000 لوگوں کو کریٹ کیا ہے. ہم حکیم سے یہ توقع نہیں رکھتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ مسائل کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے, اور خاص کر کے ہم اپنے جوانوں کو تو یہ تلقین کراتے کہ تم نہ تو کسی پولیٹیکل
عنوان سے کوئی نظریہ رکھنے کے لائق ہو، نہ کسی اور لحاظ سے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سسٹم میں تمہارا کوئی اوپینین ہو سکتا ہے. پوری طرح سے ہم اپنے آپ کو باہر نکال کے صرف آبزرو کرتے ہیں دین کے سسٹم کو کہ فلاں شخص نے کیا انجام دیا، فلاں جگہ پر کیا پیش آیا، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں. کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک ایکٹیو کردار ہمارا ہے جو پروردگار متعال نے جسے ڈیزائن فرمایا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں کریٹ کیا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے. آپ دیکھیں، ایک مثال میں دیتا ہوں بچوں کو خاص کر کے جب سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ جب ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو ویڈیو گیم کے اندر جو درخت ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں، جو بلا ہوتی ہے، جو آدمی ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، ان سب کا دار و مدار آپ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ اگر اس ویڈیو گیم سے باہر نکل آئے تو اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے زندگی کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں تو میں بھی آپ سے تربیت حاصل کر رہا ہوں. اس دیوار سے کوئی تربیت حاصل ہو رہی ہے، جو میں راستے میں آ رہا تھا اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس سے میری تربیت حاصل ہو رہی ہے. یہ سب پروردگار متعال کا ایک ایکٹیو تربیت دینے کا سسٹم ہے کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ پیغمبروں کے لیے اور اماموں کے لیے پیش آتا ہوں. اب ہمارے زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہم اس بات کو پوری طرح درک کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آخری گفتگو کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بات سمجھائی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یاد رکھنا تمہارا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. اگر بعد میں تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، یہاں وہاں چلے جاؤ، تم پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو تم بھٹک نہیں جانا. اللہ تم سے بہت بڑے کام کروانے والا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اگر ہم اپنے بچوں کو اس بامقصد رویے سے پرورش دیں اور ہمیشہ اس بات کا اندازہ دلائیں انہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہو سکتا ہے اس مقصد کا مجھے نہ پتا ہو لیکن تم اس کی تلاش میں رہو کہ تمہارے رب نے جب تمہیں خلق کیا تو وہ کس مقصد سے تھا، کون سی ایسی خوبی ہے جو صرف تمہارے اندر موجود ہے اور کسی میں موجود نہیں ہے، کون سی ایسی مشکل ہے جو صرف تمہارے ہاتھ سے حل ہونے والی ہے. اگر مقصد والی زندگی سے بچے کو تربیت کریں گے، اگر بچے کو یہ اندازہ دلائیں گے شروع سے کہ تم اکیلے نہیں چھوڑ دیے گئے ہو، ایسا نہیں کہ تمہارا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، بلکہ ایک خدا ہے، ایک تمہارا خالق ہے جو تم پر نظر رکھ رہا ہے، تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہیں سپورٹ کرے گا. اب میں تصور نہیں کر سکتا کہ ہمارے بچے اللہ کی راہ سے کوئی بہت دور چلے جائیں. البتہ بہت دور ہمارے معیار کے مطابق نہیں. ہمارے معیار کے مطابق اگر بچے کے نماز صبح قضا ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ وہ بہت ہی کوئی برا مسئلہ پیش آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معیار کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معیار کے مطابق وہ اسی بچے کے سرکمسٹانسز کو، اس کی نفسیات کو اسیس کر کے پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس بچے نے کتنی میرے راہ سے دوری اختیار کی اور کتنی میرے راہ سے نزدیکی اختیار کی لیے. لہٰذا یہاں پر ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس مقصد کی طرف رہنمائی کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کریٹ فرمایا. اور ہم بھی دعائیں پھر سے میں عرض کروں گا مناجات شعبانیہ میں اس کی تائید میں جو جملہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں کہ فقد حربت الیک، پروردگارا میں بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، ووقفت بین یدیک، اور تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، مستقینا متضرعا الیک، ایک استقانت کے عالم میں اور تضرع اور گریہ و زاری کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں. کس چیز کے لیے؟ راجیا لما لدیک ثوابی، پروردگارا اس خاص ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جو تو نے اپنے پاس میرے لیے رکھا ہے. یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ریوارڈ ہمارے لیے ذاتی طور پر رکھا ہے کہ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تو وہ ریوارڈ ہمیں ملے. میری امید ہے کہ یہ گفتگو آپ تک پہنچ گئی ہو. وقت بھی اوپر ہو چکا ہے، تو یہ جو اہمیت ہے اس بات کی، میں پھر سے عرض کروں کہ بچوں کی تربیت میں کسی مقصد کو شامل کریں
اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام سیریس مسائل کو بچپنے سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے کو بتا رہے ہیں اور ان کی تربیت دے رہے ہیں. ہمارے یہاں لائف کو سیریس لینے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ بچپن میں بچے کا اچھا خاصا زندگی کا عرصہ اسکول میں یا کالج میں گزرتا ہے کہ جن کو اس بچے سے حقیقتاً کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. جو بچے کی فلاح چاہتا ہے, جو بچے کی کامیابی چاہتا ہے, وہ تو صرف ماں باپ ہو سکتے ہیں. انسٹیٹیوشن جتنا بھی اچھا کر لیں ہرگز اس میں وہ اثر نہیں آ سکتا ہے جو ماں باپ کے ایک لفظ اور ایک تربیت کے ایفرٹ میں اثر آ سکتا ہے. لیکن ہمارے بچے چاہے دینی حوالے سے چاہے دنیاوی حوالے سے انسٹیٹیوٹس کے حوالے ہوتے ہیں, اور پھر زندگی کے سیریس مطالب کے حوالے سے موت, زندگی, فیملی, مقصد, شیطان کا جو حربہ آگے جا کے زندگی میں مختلف ہمارے زندگی میں آنے والے ہیں, اس حوالے سے ہم بچوں سے کب گفتگو کرتے ہیں, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور شاید یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو ہم اس آیت سے اپنے لیے لے سکیں. خوب پروردگارہ, اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. پروردگارہ, ماہ مبارک رمضان کے کئی دن اتنی تیزی سے ہم سے گزر گئے کہ اب واقعاً وحشت ہوتی ہے. اتنی عظیم فرصتیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں, اتنی عظیم راتیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. پروردگارہ, تو کچھ ایسا کر کے جو باقی حصہ ہے ماہ مبارک رمضان کا اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت نصیب ہو. پروردگارہ, تو ابھی سے ہی ہمیں شب قدر کے لیے آہستہ آہستہ تیار فرما. پروردگار, تو اس ماہ مبارک رمضان میں جو تو نے شب قدر رکھی ہے اس کو واقعی معنی میں ہمارے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر بنا دے. پروردگارہ, ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں سیریسنس سے کام لیں. ہمارے وقتوں کو خالی فرما. وقت کا خالی ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. اگر کوئی ماں باپ کا وقت خالی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اٹینشن دے سکے, یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے. وقت کا کم ہونا کہ انسان اپنے ایسنشل کام انجام نہ دے سکے, خب یہ رزق کا نہ ہونا ہے, یہ بھی ایک قسم کی غربت ہے, یہ بھی ایک قسم کا فقر ہے. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن کیا ان کے پاس وقت بھی ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے؟ پروردگار, ہمیں توفیق دے کہ جو رزق ہے پہلے ہم سمجھے کہ رزق ہوتی کیا ہے, اور پھر جب ہم رزق کو سمجھ لیں کہ کیا ہوتی تو پروردگار اس رزق میں ہمیں برکت عطا فرما. پروردگار, ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار, جو تیرے راہ میں اپنے دل و جان و مال و دولت سے جہاد کرتے ہیں تو ان کی تائید فرما. پروردگار, ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات.